جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ جب یوں کر لے اس کے بعد پھر سجدے والی جگہ پہ دیکھ۔ تو پہلی تکبیر کہ اللہ اکبر، زبان سے اللہ اکبر، یہ بہت بڑی غلطی ہے عوام میں۔ جب زبان سے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، یہ پہلی تکبیر، اگر کسی نے یوں ہاتھ باندھ دیا اللہ اکبر نہیں کہا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاتھ باندھنا سنت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے، لیکن اللہ اکبر زبان سے کہنا فرض ہے۔ یہ پہلی تکبیر فرض ہے، باقی تکبیریں فرض نہیں ہیں۔ وہ تکبیر، ان تکبیر کو تکبیر انتقالیہ کہتے ہیں، منتقل ہونے والی تکبیریں، رکوع میں جانے میں، سجدے میں اٹھنے میں، یہ تکبیر انتقالیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ان تکبیروں کا کہنا سنت ہے، پہلی تکبیر کا کہنا فرض ہے، بس اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے کہنے سے بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس تکبیر کو جب اللہ اکبر جب تک نہیں کہے گا نماز نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ امام اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اکبر، مقتدی پہلے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے۔ امام ابھی اللہ اکبر کر رہا ہے، امام کی اب اللہ اکبر ختم نہیں ہوئی، مقتدی کی اللہ اکبر پہلے ختم ہو گئی۔ جس مقتدی کی اللہ اکبر امام کی اللہ اکبر سے پہلے ختم ہو گئی، اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اکثر جگہوں میں بعض دفعہ امام لمبی کر دیتے تکبیر کو، حکم یہ ہے کہ پہلی تکبیر کو امام زیادہ لمبا نہ کرے، کہے ادب احترام اللہ اکبر، اتنی لمبا نہ کرے اللہ اکبر کہ مقتدی کی تکبیر پہلے ختم ہو گئی تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس مسئلے کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تکبیر کہتے وقت اپنے امام کی تکبیر کے بعد ہماری تکبیر ختم ہو، امام کی بر ہو، ہماری اللہ شروع تو پھر تکیں، اور امام سے پیچھے رہیں، آگے نہ ہوں۔ جب امام سے ہم آگے چلیں گے ہماری نماز ختم ہو جائے گی۔ امام کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، اور یہ ضروری مسئلہ ہے۔ بہرحال اب نماز فرمائے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، رب بھی اسے ملاقات کرنے کو کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ جو اللہ سے ملاقات سے نفرت کرتا ہے، اللہ بھی اسے نفرت کرتا ہے۔ اب میں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی، فرمایا یا رسول اللہ سے ملاقات تو ہوگی موت کے ذریعے، اللہ سے ملاقات تو ہوگی موت کے ذریعے، جب تک موت نہیں آتی رب سے ملاقات، موت کے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو پھر موت سے تو ہر آدمی نفرت کرتا ہے، کوئی آدمی موت مانگتا ہے؟ ہر آدمی نفرت کرتا ہے۔ پھر اللہ سے محبت کیسے ہوگی، ملاقات کیسے ہوگی؟ موت سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھاگتا ہے، ہر آدمی علاج کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب مومن آدمی کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، فرمایا مومن آدمی اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، مومن آدمی اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ درود شریف پڑھ لیں، آگے آگے مفتی صاحب بیٹھے سیدھے آسانی سے بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ سے ملاقات کا جب انسان کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے نا، تو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ فرمایا آپ کی روح قبض کرنے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگائی فرشتے کی، روتا ہوا اللہ کے پاس پہنچا گیا۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تھپڑ مارا ہے، وہ تو تیار ہی نہیں آنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کو جا کے کہو اگر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو یہ جام پینا پڑے گا، سبحان اللہ، اس موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ اگر میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ جام پینا پڑے گا، اگر نہ آپ کہیں تو جتنے جانور کے پشت پر ہاتھ پھیریں، جتنی بال ہے کہ عمر بڑھا دوں گا۔ اگر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو پھر یہ جام پینا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ سے ملاقات کا؟ فرمایا نہیں، یہی راستہ ہے۔ فرمایا اگر یہی راستہ اللہ سے ملاقات کا ہے تو پھر ایک بار کیا 100 بار مجھے موت دے دو، میں رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، بچہ نہیں ہوتا نا، کہتے کہ نہیں تعویذ دو، دم کرو، علاج کرو، بچے نہیں ہو رہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ بچہ ہونا اتنی مشکل ہے کہ قبر کے منہ سے گزرنا پڑتا ہے انسان۔
وہ کہتی ہے چاہے مجھے میرا آپریشن پیٹ چاک ہو جائے بچہ مل جائے. اب ہم جاتے ہیں اللہ کے دروازے پہ بیت اللہ میں, کتنی دھکے کھاتے ہیں. جو گئے ان سے پوچھے کیا حاصل کرتے ہیں, یہاں سے شروع ہوتا ہے کام, NRC کارڈ بنواؤ, پاسپورٹ بنواؤ, کئی دھکے کھاؤ, اس کے بعد جہاز والے کئی دھکے دیتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, اور جناب اللہ لینوں میں لگاتے ہیں. بوڑھے بوڑھے آدمی چاہے لینوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اتنی پریشانی کا عالم ہوتا ہے. انسان کہتے ہیں یہاں کیا کریں, لیکن جب اللہ کے گھر پہ پہنچتا ہے پھر کہتے ہیں یا اللہ چاہے 1000 بار دھکے ملے اور یہاں آنا نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نا, جب بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے پھر سارے دھکے دھارے ساری پریشانیاں ختم ہو جائے. کہتا ہے یار پھر اگلے سال پھر تیار ہوتا ہے, کہتا ہے یا اللہ بار بار آنے کی توفیق دے. اللہ کا گھر نہ ہوتا کوئی جاتا, ان پہاڑوں میں کوئی جاتا. اللہ کی محبت ایسی ہے. قیامت کا دن ہوگا, اس کی مزید آپ وضاحت سے سمجھو اللہ سے ملاقات کیا ہے. قیامت کا دن ہوگا تو سارے لوگ جنت میں جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ ہاں بھائی کسی کا ارادہ ہے دوبارہ دنیا میں جانے کا, کوئی ایسی نعمت ہے جو اس جنت سے اعلیٰ ہو دنیا میں تمہیں ملی ہو. ہر کوئی کہ یا اللہ توبہ توبہ, معافی معافی. دنیا میں کیا تھا, دو عذاب تھا, پریشانیاں تھی, بڑی مشکل سے جان چھوٹی. اب کون دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ اب کوئی آدمی ماں کے پیٹ میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں جانا. دنیا میں کون آنا چاہتا ہے؟ ہم نہیں جانا چاہتے, وہ تو مصیبت تھی. اللہ فرمائے کہ کوئی ایسی نعمت تھی جو دنیا سے جنت سے بڑھ کر تمہیں دنیا میں ملی ہو. سارے کہیں گے یا اللہ کوئی ایسی نعمت نہیں تھی. جنت کی تو ادنا سے ادنا نعمت دنیا کی ساری نعمتوں سے قیمتی. ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا, یا اللہ نہیں, میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں. کیوں بھائی؟ اللہ جو مجھے ایک نعمت دنیا میں ملی تھی نا, اس کا جو مزہ تھا تیری جنت میں میں تلاش کر کر کے تھک گیا, مجھے مزہ نہیں ملا. وہ لطف اور سکون, وہ نعمت جو مجھے دنیا میں ملی تھی میں تلاش کر رہا ہوں پوری جنت میں, وہ سکون مجھے اطمینان نصیب نہیں ہوا. میرا جی چاہتا ہے دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دو, مجھے وہی نعمت نصیب ہو. ایک آدمی دوسرا کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, مجھے بھی ایک نعمت دنیا میں ملی تھی جو اس کا مزہ اتنی تھا کہ پوری جنت کی نعمتیں میں قربان کر سکتا ہوں, مجھے وہ مل جائے دنیا میں دوبارہ. وہ کہیں گے پاگل ہے, کون ہے دنیا میں دوبارہ کی خواہش کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ ایسی جماعت کھڑی ہو جائے گی, ان سے پوچھا جائے گا بھی کیا وجہ ہے, کون سی وہ نعمت تھی, کس وقت ملی تھی, کب ملی تھی؟ وہ کہیں گے یا اللہ جب تیرے راستے میں ہم لڑنے کے لیے گئے تھے, جنگ میں شہید ہو گئے, ہماری جان کے ٹکڑے ٹکڑے. حضرت حمزہ کہیں گے, دوسرے صحابہ کہیں گے, مجاہدین کہیں گے, علماء کہیں گے, یہ ہمارے کراچی میں کتنے علماء شہید ہوئے. یہ کہیں گے یا اللہ جو موت کے وقت, شہادت کے وقت ہمیں ایک لطف و سکون ملا تھا اس جنت میں, وہ مزہ نہیں ہے. ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیجو, ہمیں شہادت ملے, ہماری جان کے کیمے کیمے ہو, ٹکڑے ٹکڑے ہو, ہمارے کلیجے کو چبایا جائے, جو اس میں ہمیں مزہ اور سکون ملا تھا تیری جنت میں نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے ہاں صدقت, تم نے سچ کہا, وہ مزہ میری جنت میں نہیں ہے, وہ لطف سکون میری جنت میں نہیں ہے, لیکن دنیا میں تمہیں نہیں بھیجتا, آؤ میں تمہیں وہ نعمت جنت میں نصیب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائیں گے, 70,000 پردے ہٹیں گے, رب کا دیدار نصیب ہوگا. جیسے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں, سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہیں, سارے جنتی دیکھ رہے ہیں, شہداء بھی دیکھ رہے ہیں. جب 70,000 سال گزر جائیں گے, 70,000 سال, وہاں تو ٹائم یہ, یہاں تو یہ کہ جلدی ختم کرے, دوسرا کام کرنا ہے, وقت جا رہا ہے. وہاں تو وقت نے جانا ہی نہیں. چاہے کوئی انسان 70,000 سال کھاتا رہے, 70,000 سال سویا رہے, جاگتا رہے, اس کو کیا ہے, اب وقت نے ختم ہونا ہی نہیں. اب جناب رب کا دیدار اللہ پردے ڈالیں گے, سارے کہ یا اللہ اتنی تھوڑی دیر میں اپنا دیدار کرایا, یا اللہ یہ تو سچے تھے, یہ تو سچ کہہ رہے تھے, یہ جو نعمت ہے اس کا مزہ تو پوری جنت میں نہیں ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں یا اللہ ہم سے جنت کی ساری نعمتیں لے لے, بس یہی اپنا دیدار نصیب کر دے. اللہ کے دیدار سے بڑھ کے بڑی نعمت کوئی نہیں. جس کو رب کا دیدار نصیب نہ ہوا وہ بد نصیبی ہے. بہت دعا کریں کہ اللہ بد نصیبی سے بچائے, اللہ خوش نصیبی نصیب. اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت. اس وجہ سے اللہ کا دیدار کہاں ہوا, حضور کو کہاں ہوا, جب سارے اعمال زمین پہ ملے, نماز, حج, زکات. جب میرا نماز کی باری یہی تو اللہ نے اپنے ساتھ ملاقات کر. تو نماز کیا ہوا, اللہ سے ملاقات کا ذریعہ.
اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز. جب نماز کا وقت آئے تو رب نے ملاقات کرائی اور نماز عطا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم رب سے ملنا چاہتے تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا سمجھو وہ اللہ سے ملاقات سے متنفر ہے. اللہ کی ملاقات کرنا نہیں چاہتا. جو بے نمازی ہے اس کو اللہ کی ملاقات نصیب نہیں ہوگی. کیونکہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بے نمازی قاتل زانی شرابی سے برا کیوں ہے؟ اس وجہ سے سب سے بڑی نعمت جو ملنے والی ہے وہ نماز کے ذریعے ملے گی. کس کے ذریعے ملے گی؟ نماز کے ذریعے. اس وجہ سے سب سے بڑی نعمت سے جو محروم ہوا سب سے بڑا گناہگار ہوا. نمازی شرابی زانی سے بڑا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے بڑی نعمت سے محرومی اس کو ملی. سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اس سے بڑھ کر اور نعمت. مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اس کا عقیدہ یہ تھا قبر میں کچھ نہیں. حالانکہ قبر میں سب کچھ ہو رہا ہوں. قبر میں عذاب ہے کہ نہیں؟ قبر میں ثواب بھی ہے. سوال ہوتا ہے من ربو کا. جب جاتے 3 سوال ہوں گے نا, کس سے ہوں گے؟ من نبی جو کما دین. بعض لوگ کہتے ہیں عذاب نہیں. قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن میں بار بار عذاب ہوتا ہے. سزا بھی ملتی ہے. نمرود کو مل رہی ہے, فرعون کو مل رہی ہے, ابو جہل کو سزا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ عذاب کس کو ہوتا ہے؟ عذاب کس کو ہوتا ہے؟ ایک آدمی لکڑی کو کاٹ رہا ہو, درخت کو کاٹ رہا ہو, کو کہتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے. پتھر کو توڑ رہا ہو, کو کہتا ہے عذاب ہو رہا ہے. زمین پر کچھ مار رہا ہو, کو کہتا ہے عذاب ہو رہا ہے. جب کوئی آدمی کسی جاندار چیز کو مار رہا ہو, کوئی کتے کو مار رہا ہو, کوئی بلی کو مار رہا ہو, کوئی انسان کو مار رہا ہو, کوئی گدھے کو مار رہا ہو, کہتے ہیں یہ عذاب دے رہا ہے. عذاب کا معنی یہ ہوتا ہے کسی جاندار چیز کو تکلیف دینا, روح والی چیز کو تکلیف دینا. تو بار بار قرآن میں آیا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے قبروں میں. کس کو ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا اس کے اندر جان ہے تو عذاب ہو رہا ہے. اگر روح نہ ہو تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ فرعون کو عذاب ہو رہا ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے صبح و شام ان کو عذاب ہو رہا ہے. ان پر آگ پیش کی جا رہی ہے. قارون جہنم میں جا رہا ہے. ابو جہل کو عذاب ہو رہا ہے. کس کو ہو رہا ہے؟ صرف خالی اس کے جسم کو ہو رہا ہے. اس کے اندر روح ہے تو عذاب ہو رہا ہے. اس وجہ سے قبر کے اندر روح سے تعلق ہے, بہت بڑا تعلق ہے. اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. مقصد یہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کو سیکھیں. کیسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے ملاقات کیسی ہوتی ہے نماز. ہمارے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, اس کا نام تھا فقیر کمال. با کمال آدمی تھا. اس نے حضرت سے کہا حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات ہو جائے, میں رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو عشاء کی نماز چھوڑ کے سو جاؤ, تمہیں رب کا دیدار نصیب ہو جائے. عجیب بات ہے, اللہ والوں کی باتیں سمجھنا بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں. آپ عشاء کی نماز چھوڑ دیں اور آپ کو رب کا دیدار نصیب ہو جائے. آپ نے فرمایا حضرت آپ مذاق کرتے ہیں میرے سے, آپ تو کہتے ہیں سنت نہ چھوڑو, فرض مستحب نہ چھوڑو. آج فرض کی چھوڑنے کی بات کریں, میرے امتحان لے رہے. چلا گیا. اس کے بعد وہ پڑھ, ایک دن اس کے دل میں پھر آیا, پھر پوچھا حضرت فرمایا عشاء کی نماز چھوڑ دو. پھر آیا, پھر پوچھا فرمایا عشاء کی نماز چھوڑ دو سو جاؤ. اس نے کہا یار کوئی وجہ ہے. اس نے عشاء کی نماز فرض پڑھ لی. فرض پڑھنے کے بعد سنتیں چھوڑ کے سو گیا. سنت چھوڑ کے سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا فقیر میرا کیا قصور ہے کہ تو نے میری سنت چھوڑ دی ہے؟ میری سنت چھوڑنے کے لیے اٹھو جلدی کرو سنت پڑھو. اٹھا فوراً اس نے سنت ادا کی. صبح حضرت کے پاس آئے, کہنے کہ حضرت یہ کیا, میں نے رات سنتیں چھوڑی, مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو, یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا یہی تو وجہ ہے نا, میں نے ایسے تو نہیں کہا اگر تم فرض چھوڑتے تو رب کا دیدار نصیب ہو. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے اس دور میں نے دیکھا تم نے اپنی نماز میں وہ کمال پیدا کیا ہے کہ ابھی تم نماز شروع نہیں کرتے, اللہ پہلے تمہاری نماز کے انتظار میں ہوتے. اگر تم نماز نہ پڑھتے ویسے سو جاتے, اللہ تمہیں جگاتا اور نماز پڑھاتا. یاد رکھیں جب انسان ایک فیلڈ میں آ جاتا ہے, اللہ کی رحمت آ گئی, اللہ نے دوست بنا لیا, پھر اللہ کبھی اس کو بدبخت نہیں بناتا. یاد رکھیں. اس کی مثال یوں سمجھیں, اس کو مزید میں آسان کرنا چاہتا ہوں, آسانی سے سمجھیں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنی نماز میں کمال پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ نماز کے پکے عادی ہیں, خدا نہ خاصہ کبھی ہم تھکے ہوئے آئیں یا سستی کر جائیں, نماز عشاء کی نہ پڑھیں, سو جائیں, تو کتنی مرتبہ رات کو جاگ ہوتی ہے.
گھنٹے کے بعد جاگ ہوتی، آدھے گھنٹے کے بعد پھر 2 بج گئے نماز نہیں پڑھی، پھر نیند آ گئی، پھر وہ 3 بج گئے نماز نہیں پڑھی، پھر نیند آ گئی، پھر وہ 4 بج گئے نماز نہیں پڑھی۔ جلدی جلدی اٹھتا ہے، جب تک نماز نہ پڑھے اس کو چین سے نیند نہیں آتی۔ بے نمازی سویا ہو اس کو پرواہ نہیں، صحیح رات گزر۔ نمازی آدمی تہجد کا پابند جب تک تہجد نہ پڑھے بار بار اٹھتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے، کون اٹھا رہا ہے؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، ان کے وہ رات ساری رات اس کے پہلو بدلتے رہتے، اس کو چین نہیں آتا جب تک نماز نہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں اس کو نماز سے محروم بھی کر ہونے دیتے۔ یہ ایسا تعلق ہے جب انسان رب سے جڑ جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ کرے اللہ قبول کر لے، پھر اللہ جانے نہیں دیتے بندے کو قبول۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے ساتھی داڑیاں کٹواتے تھے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہ گئے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے ہی دی، محروم نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے عجیب عجیب لوگ، کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، یاد رکھنا، کوئی لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے۔ جتنی داڑھی اس دور میں بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ فرض کا درجہ ہے۔ اس اتنی سختی کسی حکم میں نہیں جتنی داڑھی میں ہے۔ نماز صرف فرض ہے، حج فرض ہے مالدار پر، قربانی واجب ہے، عشر واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سمجھے نا، لیکن وطر واجب ہے۔ لیکن داڑھی ایسا عمل ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، سمجھیں کہ نہیں؟ بہت بڑا عمل ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ بغیر، دیکھو جس طرح کلمہ، کوئی نبی بغیر کلمے کے آیا ہے؟ سارے کون سا کلمہ لے کے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح کوئی نبی بغیر داڑھی کے آیا ہے؟ کوئی آیا ہے؟ کوئی صحابی، کوئی امام، کوئی ولی بغیر داڑھی کے کبھی کوئی ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ دیکھو نماز اولیاء اللہ سے بھی قضا ہوئی، نماز صحابہ سے بھی قضا ہوئی، نماز نبیوں سے بھی قضا ہوئی، نماز قضا ہو گئی ہے، روزے بھی قضا ہوئے ہیں۔ جنگ بدر جو ہوئی، پہلی جنگ رمضان شریف میں 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا روزہ توڑو جنگ لڑو، حضور نے خود پہلے پانی پیا، روزہ توڑا، پھر صحابہ کو توڑوایا اور جنگ لڑی، روزہ توڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا۔ نماز جنگ خندق کے موقع پر علماء بیٹھے ہیں، حضور کی 4 نمازیں قضا ہوئی کہ نہیں بولنا؟ 4 نمازیں حضور کی قضا ہوئی۔ ایک اور موقع پر صبح کی 1 نماز قضا ہوئی، اچانک نیند آ گئی، حضرت بلال کو بٹھایا تو ان کو بھی نیند آ گئی۔ نمازیں قضا ہوئی، لیکن کسی نبی سے مجھے دکھائیں کسی نبی سے داڑھی قضا ہوئی ہو؟ ہوئی ہے؟ تو آپ اندازہ رکھیں کتنا بڑا عمل ہے۔ اس وجہ سے ہر ساتھی کو چاہیے کہ سمجھیں اہمیت ہے، ایک درد دل ہے، مگر اس میں پوری تقریر لے جاؤں تو پھر 3 گھنٹے چاہیے، کہ میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ لازمی عمل ہے، یہ فرض سمجھیں۔ اور اس کو کٹا کے اگر انسان فخر محسوس کرے، کٹا کے فخر محسوس کرے، شرمندگی محسوس نہ کرے، الٹا فخر محسوس کرے، تو پھر مسلمان ہی بھی نہیں رہتا، یاد رکھیں۔ اب جو لوگ کٹاتے ہیں کس وجہ سے کٹاتے ہیں؟ فخر محسوس کرتے ہیں کہ خوبصورت بن رہا ہوں۔ اس کو کٹانے کے بعد شرمندگی ہونا پھر بھی ہے، مسلمان رہے گا، یاد رکھنا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ داڑھی اور پردہ عورتوں کا، اور نماز اور حرام کھانے سے بچنا، سود سے بچنا، یہ 4 چیزیں، عورت کا پردہ، مرد کی داڑھی، اور نماز کی پابندی، اور کیا کرنا؟ حرام سے بچنا، سود، خاص کر سود کی لعنت۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، داڑھی مبارک کی پابندی کریں، باقی چاہے جتنے بھی ہم گناہگار ہوں گے نا، انشاءاللہ یہ چیز ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دے جائے گی۔ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میری آنکھوں نے کبھی جرم نہیں کیا، کبھی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے میری زبان نے کبھی جرم نہ کیا ہو، کان نے جرم نہ کیا ہو، ہاتھ پاؤں نے جرم نہ کیا ہو، گارنٹی دے سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو ہر آدمی گارنٹی دے سکتے ہیں میری داڑھی نے کبھی جرم۔ انسان کے وجود میں ایک چیز ہے، یہ پاک، جس سے کبھی خطا و جرم نہیں ہو سکتا، تو یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، یاد رکھیں۔ اس پر کافی سارے واقعات ہیں، ہمارے تجربات ہیں، واقعات ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو عقل حیران ہو جائے گی یہ کیا چیز ہے۔ اللہ ہمیں عقل۔ فرعون کی بھی داڑھی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی داڑھی تھی، ابو طالب کی داڑھی تھی، نمرود کی داڑھی۔ ڈر کی وجہ سے کوئی کافر داڑھی نہیں کٹواتے تھے،
باہر اس بات کو ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں تھوڑا سا اس پر بات کرتا ہوں. اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت کے بڑے برکات ہیں خود بخود. رات ہم گئے اس پروگرام میں تو ایک آدمی کہہ رہا تھا، ایک آدمی ہمارے درس میں بیٹھتا تھا، اس نے کہا یار میں آپ کے درس میں نہیں بیٹھوں. میں کہا کیوں، کیا وجہ؟ کہنے لگا کہ آپ بار بار کہتے ہیں پردہ کراؤ پردہ کراؤ، میری بیوی جو پردہ نہیں کرتی تو مجھے بار بار شرمندگی ہوتی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں پھر کرا نہیں سکتے. میں نے کہا پریشان نہ ہو، ایک دفعہ ہماری محفل میں اللہ والوں کی صحبت میں فلاں جگہ خانقاہ میں اپنے بیوی کو ساتھ لے کے چلے جائیں، پھر دیکھنا کیا ہوتا. کہتا ہے کہ بس پہلے دن لے کے گیا بیوی کو، اور جا کے کسی مجلس میں، کسی اللہ والے کی صحبت مجلس میں تھی، عورتوں کا بیان تھا، وہاں میری بیوی گئی، میری بیوی اندر گئی، فوراً باہر نکلی، ساری عورتیں اندر بیٹھی. کہنے کہ جلدی جاؤ کہ چادر لے کے، یہ تو ساری پردہ انہوں نے کیا ہوا ہے، میں یہاں کیسے داخل ہوں، جلدی جاؤ میرے لیے چادر لے کے. تو فوراً اس کا نظام بدل گیا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا. اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے، واقعتاً بہتر ہے. مرغی بیٹھتی ہے انڈوں پہ، 20 دن بیٹھتی ہے، بچہ نکل آتا ہے. اگر انڈا مرغی کے نیچے نہ دو، چاہے 100 سال پڑا رہے، اس سے بچہ نہیں نکلے گا. اس کی صحبت ملتی ہے تو پھر بچہ نکلتا ہے. گندم کا دانہ ہے، اس کو گھر میں رکھیں، 100 سال پڑا رہے خراب ہو جائے گا، گندم پیدا نہیں ہوگا. مٹی کی صحبت میں جائے گا پھر چند دنوں میں اس سے گندم پیدا ہو. صحابہ کو جو مقام ملا کس وجہ سے ملا؟ حضور کی صحبت کی وجہ سے. صحابہ کو صحبت ملی حضور کی تو کیا مقام نصیب ہوا. یہ ہماری مجلس خاص مجلس ہے، اس میں خاص باتیں میں کہہ رہا ہوں. اب صحبت کے برکات، اللہ والوں کی صحبت کے میں مختصر بات کر رہا ہوں. اللہ والوں کی صحبت کے برکات کیا ہیں؟ اتنا بڑے برکات آپ دیکھیں، کمال ہے. 13 قسم کے جانور ہیں جنت میں جائیں گے، جانور، اور کچھ درخت ہیں، کچھ پہاڑ ہیں. جبل ابو قبیس ہے، صفا ہے، مروہ ہے، اور احد پہاڑ ہے، جنت میں جائیں گے. یہ جنتی پہاڑ ہے. جس نے حضور سے محبت کی وہ جنت میں گیا. کھجور کا تنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس سے سہارا لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت نے ممبر بنوا دیا. حضور جب مسجد نبی گھر سے آئے تو آپ نے اس کھجور کے تنے سے بجائے سہارا لگانے کے آپ ممبر پر جا کے جو ہی پہلی پوڑی پہ قدم رکھا تو چیخنے کی آواز، اس کی دھاڑ نکل گئی، چیخ نکل گئی، روتے روتے پھٹ گیا. حضور ممبر پر بیٹھے، پھر آپ آئے، اس کو سینے سے لگا. فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تم میرے ساتھ تبادلہ کر لو. فرمایا کہ تم یہاں تھوڑی دیر میرا فراق جدائی برداشت، آخر ایک دن جدا ہونا ہے، یہاں جدائی برداشت کر لو، جنت میں میرے ساتھ ہو گئے. پھر خاموش ہوا کہ چلو جنت میں حضور کے ساتھ. اتنی محبت جانوروں پہ تھی. وہ یعفور گدھا مبارک تھا حضور کا، جب حضور فوت ہو گئے تو اس نے پہاڑی سے چھلانگ لگائی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا. حضور کے بعد جینے کا کیا فائدہ؟ یہ جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایک جانور ہے کتا، جس کا نام عربی میں کلب کہتے ہیں، سورۃ کہف میں آیا ہے. یہ عجیب بات ہے. بادشاہ نے چند نوجوان تھے جو اللہ والے تھے، بنی اسرائیل کے تھے، حضور کی امت میں نہیں، پہلے کی بات ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. وہ چند نوجوان تھے، ان کا عقیدہ صحیح تھا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مجھے نہیں مانتے. تو بادشاہ نے ان کو عدالت میں بلوایا کہ تھے بھی وہ حکومت کے آدمی. انہوں نے کہا کہ تم یہ عقیدہ ختم کرو ورنہ میں تمہیں کل قتل کرا دوں گا. ان کے بڑوں نے کہا بھی یہ نوجوان ہیں، فتیہ چند جوان ہیں، بس یہ جذبے میں آ گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اس انجام کا، ہم ان کو سمجھائیں گے، 2-3 دن ہمیں مہلت دے دیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، ان کو سمجھاؤ، اگر نوکری ختم، جیل میں جائیں گے اور سزا ملے گی، قتل ہوں گے، سولی پہ چڑھیں گے. ان نوجوانوں نے سوچا ہم 6 آدمی اور کچھ کر تو سکتے نہیں. علیحدہ جا کے مشورہ کر لی، صبح فلاں جگہ پہ سارے پہنچ جائیں. سارے پہنچ گئے. ابھی نکلے کسی پہاڑ میں چلے جا، اپنا ایمان بچا، یہ تو نہیں چھوڑیں گے، یہی کہیں ایسی تکلیف نہ دیں جس کی وجہ سے ہم ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. کمزور لوگ ہیں، کہیں پکڑے نہ جائیں، ایمان ختم نہ ہو جائے. اپنا ایمان بچانے کے لیے چل پڑے. چلتے چلتے دیکھا تو آگے ایک بکریوں کو چرواہا بکریوں پر ریوڑ لے کے کھڑا ہے. اس نے پوچھا بھائی تم بڑے لوگ معلوم ہوتے ہو، پیدل جا رہے ہو، کینوں کی سواری نے کیا خیر تو کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے. اچھا یہ تو میرا بھی عقیدہ ہے، میں بھی ڈر کے چھپائے ہوئے ہوں، چلو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں.
اس کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ بھی ساتھ چلا، انہوں نے اس کو بھگایا، جس کو بھگاؤ راستے میں کتے دیکھیں گے بھونکیں گے شور ہوگا تو پھر لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، کتے کو بھگانے کی کوشش، کتا بول پڑا، اس نے کہا یار مجھے تم نہ بھگاؤ، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہاری چوکی داری تو کروں گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری چوکی داری کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو بس کتا بھی ساتھ چلتا گیا، غار میں گئے، اللہ نے ان کو نیند دے دی، 300 سال تک سوئے، کتا وہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا، اس کو بھی موت آئی، چھوڑا نہیں اس نے ساتھ، وفاداری کی، کتا وفادار جانور ہے، وفاداری۔ اس وجہ سے کہ شہر میں تو راتی جاگیں شیخ سجامیں، راتی جاگیں کتے تیت روتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دنا جا راکھا میں ستے، کتے تیت۔ کتا بہت بڑا عجیب جانور ہے، اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کو پیدا کیا۔ بہرحال اس نے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا۔ اب قرآن کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کتا دونوں بازو ان کے غار پہ رکھ کے بیٹھا ہوا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، جیسے ان کا نام آ رہا ہے جیسے کتے کا نام آ رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا کیا تھا؟ کتا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض کہتے ہیں وہ 7 تھے 8 ہوں گے، جیسے ان کا نام آ رہا ہے جیسے کتے کا نام آ رہا ہے۔ کمال کی بات ہے، اب اس کو توجہ کریں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کتا ہے، جانور ہے بھی حرام، ہے بھی پلید جانور، نہ اس نے کلمہ پڑھا نہ اس نے نماز پڑھی، صرف کیا کی؟ اللہ والوں کی چوکی داری کی۔ اللہ والے بھی حضور کی امت نہیں ہے، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ حضور کی امت کا کتنا بڑا مقام ہے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ان کا ہے بھی کتا، ہے بھی پلید، ہے بھی حرام، نہ اس نے کلمہ پڑھا نہ اس نے نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کچھ نہیں، نہ تسبیحات پڑھی، صرف اللہ والوں کی چوکی داری کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کتے کو جنت میں داخل کرے، شکل انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو جس کتے نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، کتا بندہ بن کے جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے اللہ ہمیں جنت میں دیں گے، ضرور دیں گے، سچی بات ہے، ضرور دیں گے۔ ان کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، تو وہ جانور ہو کے جنت میں جائے اور ہم انسان ہو کے خدا نخواستہ نیک لوگوں سے نفرت کر کے دور ہو جائیں اور جہنم میں چلے جائیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو قیامت کے دن ہوگا، اللہ فرمائے کہ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، یہاں تو یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو ایک مرتبہ پکارے 70 مرتبہ جواب آتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ ایک کافر تھا، یا صنم یا صنم یا صنم کرتے کرتے 60-70 سال گزر گئے، نیند میں اونگ میں ایک دفعہ یا صنم بت کے سامنے یا صنم کرتے کرتے زبان سے اچانک اونگ آئی اور زبان سے نکل گیا یا صمد، یا صمد، اوپر سے آواز ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، 70 مرتبہ اللہ نے جواب دیا۔ فرشتے نے کہا یا اللہ یہ تو کافر ہے، بھولے سے اچانک زبان سے نکل پڑا اونگ میں نیند میں، اور آپ نے 70 مرتبہ جواب دیا۔ اللہ نے کہا میں میرا بندہ ہے، میں بھی جواب نہ دوں بت بھی جواب نہ دے، پھر میرے میں اس میں فرق کیا رہا؟ میں نے پیدا کیا، میرا بندہ ہے، میں تو جواب دوں۔ یہاں تو بھولے سے کافر کی زبان سے نکل جائے 70 مرتبہ جواب ملتا ہے۔ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ 70,000 سال ہو جائیں گے جہنمی لوگ اللہ کو پکاریں گے، 70,000 سال، ایک مرتبہ جواب نہیں ملے گا۔ 70,000 سال کے بعد جواب کیا ہے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، چخے ہو جاؤ، اخسا اس کا معنی ہے اس طرح کتے کو کہتے ہیں نا عربی میں، اخسا کا معنی ہے کتے کو دھتکارنا، چخے ہو جاؤ، آج کے بعد میرے ساتھ بات نہ کرنا۔ اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ دنیا میں تو آپ ایک دفعہ کوئی پکارتا 70 مرتبہ بولنا، تھوڑی سی قول امادہ اپنا ایک مقام ہے، درود شریف پڑھنا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اس وجہ سے بھائی تو یہاں تو 70 مرتبہ جواب، وہاں ایک دفعہ بھی نہیں۔ کیا وجہ؟ اللہ کیوں ناراض ہو گیا آپ اس سے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟
اللہ فرمایا کہ کیا آگے آتا ہے؟ انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. میرے کچھ نیک لوگ تھے، وہ ذکر اذکار کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ مدارس کو آباد کرتے تھے، وہ مساجد کو آباد کرتے تھے، وہ اذانیں دیتے تھے، وہ نمازوں کو کہتے تھے، وہ تبلیغ کرتے تھے، وہ جہاد کرتے تھے. میرے نیک بندے تھے، وہ ہر وقت رب رب کہتے تھے. فاتخذتموہم سخریا، تم ان سے مذاق کرتے تھے، تم اللہ او فلاں او فلاں، مدرسے بند کرو، یہ کرو وہ کرو، قرآن کی کیا ضرورت ہے، ہر وقت تم ان سے ٹھٹھا کرتے رہتے. اب دیکھو اخباروں میں سب سے زیادہ لوگ کسی کو مولوی کو نشانہ بنایا ہوا ہے، اللہ والوں کو نشانہ بنایا ہے. تبلیغی جماعت کے مدرسے مرکز بند کرو، مدارس بند کرو، نمازی مساجد دور دور پر، دوسری جگہ میں کہیں کرونا وائرس نہیں، مساجد میں بند ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے، بازاروں میں پابندی نہیں ہے، مدارس کے سب یہ حرکات ہو رہی ہیں. یاد رکھیں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی اس کی میں آتی ہے جب انسان نیک لوگوں کو گالیاں دے. اس وجہ سے فرمایا کہ نیک لوگوں سے محبت رکھو، نفرت نہ کرو. اس پر کئی حدیثیں ہیں، کن عالما او متعلما او مستمعا محبا ولا تکن خامسا فتہلک. میں 4 بننا، 5واں نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ. عالم بنو، طالب علم بنو، عالم بنو، علماء کی باتیں سننے والے بنو، محبت کرنے والے بنو، 5واں نہ بنو. ذرا جلدی بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ وقت تھوڑا ہے ابھی. اور آگے دیکھیں، یہ تو تھا اصحاب کہف کا کتا جس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو کیا ملا؟ جنت ملی کتے کو. حالانکہ اس نے کلمہ نہ نماز کچھ نہیں پڑھا، کتے کو جنت ملی. آگے دیکھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا نبی کا بیٹا. نوح علیہ السلام جب سلام آیا، ان ابنی من، اللہ سے یا اللہ یہ میرا بیٹا، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ یہ میرا بیٹا، یہ تو سیلاب میں غرق ہونے والا ہے، مہربانی کریں یہ میری کشتی میں سوار کیوں نہیں ہو رہا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم. نوح تجھے پتہ نہیں ہے یہ تیرے بیٹے کے کردار کیا تھے، اوپر سے تیرے ساتھ تھا، اندر سے یہ منافق تھا. نوح علیہ السلام یہ سمجھتے رہے کہ میرا بیٹا میرا ہے، لیکن اندر سے اوپر سے اس نے پتہ نہیں چلنا کہ اس کی وہ چوکی داری کرتا تھا. اس کی جاری تعلق صحبت کن لوگوں سے؟ کافر یاروں سے تھی، کافر لڑکوں سے اس کی محبت تھی. باپ کو پتہ نہیں تھا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر فلا تسألنی ما لیس لک به علم. نوح تجھے علم نہیں ہے ان باتوں کا، یہ کیا کرتا تھا؟ بیٹا تو تیرا ہے لیکن اس کی جاری، اس کی محبت، اس کی چوکیداری کس کے ساتھ تھی؟ کافروں کی تھی. کتا نیک لوگوں کی چوکیداری کرے جنت میں، نبی کا بیٹا غیروں کی چوکیداری کرے تو کہاں گیا؟ طفل نوح بدا بنشست، خاندان نبوت گم شد، سگے اصحاب کہف پہ چند روز پہ نیکاں گرفت مردم شد. فرمایا کتا تو جنت میں گیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں اپنے باپ کا مقام بھولا، اپنی شان بھولا. میں کس ہستی کا بیٹا ہوں؟ نتیجہ یہ نبی کا بیٹا کہاں؟ جہنم. کتا جنت میں، نبی کا بیٹا. یاد رکھو نیک لوگوں کی صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ کتے کو بھی جنت ملے گی اگر ہم یہ صحبت اختیار کریں گے اللہ والوں سے، مدارس سے، مساجد سے، علماء سے. اللہ والے صرف یہ نہیں کہ جو ذکر کرنے والے، یہ تو ہے ایک مشہور بات ہے کہ زیادہ اللہ اللہ کرتے اس وجہ سے مشہور ہے. جیسے تبلیغ والے زیادہ تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اگر سارا دین کا کام تو وہ بھی کرتے ہیں. مجاہدین تو مجاہدین سارا دن وہ جہاد کرتے ہیں. اس وجہ سے ایک کام میں زیادہ لگے ہوئے اللہ والوں کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زیادہ اللہ اللہ کرتے ہیں. وگرنہ جتنے بھی دین کے کام ہیں، دین کے شعبے، یہ سب اللہ والے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب اللہ والے ہیں. درود شریف پڑھیں، توجہ اب آگے چلیں. یہ تو تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا. آگے قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. لوط کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ کہاں گئی دونوں؟ جہنم. نبی کی بیویاں ہیں لیکن چوکیداری اور صحبت کن سے تھی؟ قوم سے. محبت قوم سے تھی، دل کی محبت قوم سے تھی. نبی کی بیویاں ہیں لیکن کیا کہاں جا رہی ہیں؟ جہنم. آگے چلیں. فرعون کی بیوی، وضرب اللہ مثلا آمن امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی، بیوی آسیہ، کافر بادشاہ کی بیوی، لیکن چوکیداری موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا میں قتل کرتا ہوں، یہ وہی بچہ ہے. فرمایا خبردار ظالم،
اس کو قدر نہ کرنا. قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈا ہو, اس تیرے لیے ہوگا, میرے لیے نہیں ہے. خبردار قتل نہیں کرنا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی چوکیداری کی تھی تو کافر کی بیوی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی چوکیداری کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہاں گئی؟ جنت میں. نیک لوگوں کی صرف خدمت کرنے والا جنت میں چلا گیا. برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, اور نبی کا بیٹا نہیں بچ سکا. جب نبی کا بیٹا نہیں بچ سکا, ہم بچیں گے؟ برے لوگوں کی صحبت اتنی بری ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ترا اگر بود اجدہا یار غار عظیم بے کہ جاہل بود غم گسار. اور میں تیرا سام سے دوستی لگا لینا بہتر ہے برے آدمی سے دوستی نہ لگانا. اور میں وجہ کیا ہے؟ اور میں سانپ زیادہ سے زیادہ ڈس لے گا, یہ دنیا والی زندگی ختم ہو جائے گی. برے آدمی سے تعلق جوڑا, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دنیا برباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آخرت برباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. نبی کا باپ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا باپ, لیکن نمرود کی صحبت اختیار کے نتیجے کیا نکلا؟ اور وہ کبوتر جو اپنا کوما کیڑا تھا, اس کو کہتے ہیں کیا کوما کیڑا ہماری زبان میں, جو دوسرا آگ میں پھونکے دے رہا تھا, گرگٹ آگ میں پھونکے دے رہا تھا, وہ کہاں گیا؟ اس کا حکم ہے کہ جہاں ملے اس کو ایک ضرب مارو 100 رکعت نفل کا ثواب ہے. وہ کبوتر جو پانی ڈال رہا تھا وہ کہاں پہنچا؟ جنت میں. کتنا بڑی باتیں ہیں اگر انسان سوچے, کتنا بڑی باتیں. اللہ ہمیں عقل نصیب کرے. فرعون کی بیوی کہاں پہنچی؟ جنت میں بھی. کہاں؟ سب سے بڑے سردار محمد الرسول اللہ کی بیوی. جس طرح دنیا میں سب سے بڑے بادشاہ کی بیوی تھی, جنت میں سب سے بڑے بادشاہ محمد الرسول اللہ کی بیوی. کس کی وجہ سے؟ صرف نیک لوگوں کی چوکیداری اور خدمت کرنے کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مدارس سے جڑنا, علماء سے خدمت کرنا, یہ کم بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے ہمارے کیا عمل ہیں, لیکن ہمارا جن لوگوں سے تعلق جڑا ہوا ہے نا, چلتے چلتے حضور تک پہنچتا ہے. امید ہے کہ ہم جیسے کیسے, ہم نے کبھی قرآن والوں کا مقابلہ نہیں کیا, مساجد کا مقابلہ, مدارس کا مقابلہ, علماء کا مقابلہ, صحابہ کا مقابلہ. ہمارا اتنی پیارا مذہب ہے, اتنی عقیدہ پیارا ہے. الحمدللہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں, سارے صحابہ کو مانتے ہیں, ساری کتابوں کو مانتے ہیں, چارے اماموں کو مانتے ہیں, اور ساری آل کو مانتے ہیں, ساری ازواج کو. ہماری طرف سے بہت بڑا یہ عظیم عقیدہ ہے, ایسا پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے. سارے کو مانتے ہیں. دیکھو نا, جو کہتے ہیں کہ ہم آل کو مانتے ہیں, آل کو مانتے ہیں, آل کو, حضور کی آل کو مانتے ہیں, اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں. ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں, اگر حضور کے ازواج آل کو گالیاں دیں, ہم اس کو برداشت ہم تو برداشت نہیں کرتے, وہ تو گالیاں دیتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے, سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 عورتیں تھیں, وہ جنگل میں گئی, دونوں کے بچے تھے. سلیمان علیہ السلام کا دور تھا, داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا. وہ دونوں عورتیں گئیں تو بچوں کو جا کے سنا دیا, کام کرنے لگی. بھیڑیا آیا, اس نے ایک کے بچے کو اٹھا لیا. دونوں بھاگتی ہوئی آئی, وہ بچہ بھیڑیا لے گیا, ایک بچہ تھا. اب دونوں جھگڑے, وہ کہنے لگی میرا بچہ ہے, وہ کہنے لگی میرا بچہ ہے, وہ کہنے لگی میرا بچہ ہے, وہ کہنے لگی تیرا لے گیا, وہ تیرا لے گیا. گھر کیا کہیں گے؟ اس وقت بچوں کی قدر بھی ہوتی تھی, اب تو کہتے ہیں چھوٹا خاندان زندگی آسان. اب جناب اس نے کیا کیا, سلیمان علیہ السلام نے کہا اب تمہارا میں فیصلہ کرتا ہوں. جب دیکھا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو, چھری لے آؤ. چھری لے آؤ. فرمایا ایسا کرتا ہوں, چھری لے. فرمایا کیا کرتے ہو؟ اور میں اس کو آدھا کاٹتا ہوں, آدھا ایک کو دیتا ہوں, آدھا دوسری کو دیتا ہوں. تمہارا فیصلہ تو نہیں ہو رہا. جو اس کی حقیقی جو ماں نہیں تھی وہ تو خاموش ہو گئی. جو حقیقی ماں تھی وہ کہنے لگا نہیں کاٹو نا, چلو اس کے پاس, اس کو دے دو, کوئی بات نہیں, میں دیکھتی تو رہوں گی. اور جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ برداشت کرتے, کاٹو. اس کو محبت, اس کو بیٹا, وہ خاموش رہی. جو بڑی تھی اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, اس کو دے دو, اس کو دے دو, کاٹو نہیں, اس کو دے دو. ہم بھی یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, صحابہ ہمارے, حضور کے اعلی ازواج ہمارے, نہ ان کی گالی برداشت کرتے نہ ان کی برداشت کرتے. وہ برداشت کرتے, وہ گالیاں دیتے ہیں. معلوم ہوا ان کا تعلق نہ صحابہ سے ہے, نہ اہل بیت سے ہے, نہ کسی سے. ہمارا تعلق سب سے الحمدللہ.
بڑا زبردست عقیدہ ہے، اللہ کے سوا ایسا عقیدہ کسی کے پاس، ہم خوش نصیب لوگ۔ آخری بات اب دیکھیں، ایک قرآن میں آتا ہے سورۃ النمل، یہ چھوٹی سی، نمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چونٹی۔ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ کی حقیر فقیر مخلوق ہے، تو دور سے نظر بھی نہیں آتی۔ اب یہ چونٹی سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے لشکر لے کر، آگے وادی نمل تھی، جب وہاں پہنچے تو چونٹی نے کہا جلدی جلدی، قالت خلو، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، جلدی کرو اپنی فلوں میں داخل ہو جاؤ، نہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر کے فوراً پاؤں تلے آ کے مر نہ جاؤ۔ تو فوراً فلوں میں داخل ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا، اور میں تم یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے نام پر قرآن مجید میں سورت کا نام رکھ دیا، اس کی پوری تقریر قرآن میں اللہ نے بیان فرما دی۔ چونٹی کی تقریر قرآن میں بیان کیوں فرمائی؟ اور یہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی، کیوں جائے گی؟ اس نے نمازیں پڑھی تھی، کیا کمال تھا، صرف کیا تھی؟ اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کی، کیونکہ جان بچ جائے، اس نے ہمدردی کی، جان بچ گیا۔ اگر ہم دین کے لحاظ سے لوگوں کی ہمدردی کریں گے، ان کے ایمان کی خیر منائیں گے، اللہ ہمیں جنت نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں اور دل میں جگہ دیں، انشاءاللہ آج کے بعد یہ طے کر لیں کہ ہم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، ہمارے عمل جیسے کیسے ہوں، انشاءاللہ اللہ حضور کے صدقے، صحابہ کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے، اللہ ہماری بخشش فرمائیں گے، چھوٹی کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ وہ لوگ تباہ ہوئے ہیں، ان پہ عذاب آئے ہیں جن نے نبیوں کا مقابلہ کیا، جو مقابلے میں آئے۔ دیکھو قوم نوح 950 سال تک عذاب نہیں آیا، جب مقابلے میں آئے عذاب آئے۔ ساری قوموں کو، لوط علیہ السلام کی قوم مقابلے میں آئے تو عذاب آیا، قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود جب مقابلے میں آئے تو عذاب۔ 13 سال تک حضور مکے میں رہے تو عذاب نہیں آیا، جب مکے والے بدر میں مقابلے میں آئے تو پھر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ احد میں مقابلے میں آئے تو عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ خندق میں مقابلے میں آئے تو عذاب آیا کہ نہیں؟ جب تک کوئی نبیوں کا مقابلہ نہ کرے اللہ پھر بھی مہلت دے دیتا۔ حضور کے سکے چاچوں کو دیکھیں، نسبت تو ہے سید خاندان کی، لیکن حضور کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ ابو لہب جہنم میں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو جہل جہنم میں، اور حضرت بلال نے نسبت جوڑ لی، حضور کی صحبت اختیار کی تو کہاں چلا گیا؟ جنت میں، چلتے زمین پہ جوتوں کی آواز جنت میں جا رہی۔ کتنے بڑے برکات ہیں اس صحبت کے، صحبت سے محروم نہ ہونا۔ یہ صحیح ٹھیک ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، میں کہتا ہوں ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے کچھ نہ ہو سکا، لیکن یہ ہم ان کا نام لینے والے ہیں۔ ہم نے کبھی نبیوں کا مقابلہ نہیں کیا، صحابہ کا، قرآن کا، نیک لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا۔ جو مقابلہ نہیں کرے گا کمی کو تو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ لوگ تباہ ہوں گے جو مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نیک لوگوں کی تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، یہ تسبیحات روزانہ پڑھا، سمجھے نا؟ درود شریف بہت بڑی چیز ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھیں، اور منہ کو پاک رکھیں، مسواک کی پابندی کریں، مسواک کی پابندی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین دنیا میں آسانی پیدا فرمائیں گے، سارے آپ کے معاملات میں آسانی۔ یہاں ہر اتوار کو شام کو اس وقت ذکر ہوتا ہے، ہر اتوار قاری اکرم صاحب الحمدللہ ساری زندگی ابا جی یہاں آتے رہے، کئی دن ان کے پاس، 2 مہینے تک ان کے پاس رہتے رہے، کراچی میں آخری دفعہ تقریباً 2-1.5 ماہ ان کے پاس رہے، اور یہ سارے علاج معالجہ ان کی صحبت کی برکت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ نسبت نصیب فرمائے۔ آپ سارے حضرات کوشش کیا کرو کہ یہاں آئے کریں۔ تو مزید قاری صاحب تو سکتا ہوں کئی دنوں سے بھائی رئیس صاحب ہمارے پاس وہاں بھی آئے تھے، کچھ دن پہلے قاری صاحب بھی آئے تھے، کچھ ساتھی اور بھی۔ کوشش کریں سال میں 1 مرتبہ آپ وہاں بھی حاضری دیا کریں۔ اب میرا آنا کا مقصد یہاں جو ہے نا، مجھے تو کئی دنوں سے قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بھائی رئیس صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں۔ سال تقریباً ہونے والا ہے، میں پچھلے سال ہی 3 دنوں میں آیا تھا، کچھ دیر سے پھر نہیں آ سکا کیونکہ موقع نہیں ملتا، کام بہت زیادہ ہے۔ آپ آئیں گے وہاں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہاں کراچی میں میں نے کئی دفعہ ایک خانقاہ میں بیان کیا ہے
وہ آدمی اب وہاں آیا نا اچانک، اس کو کوئی تکلیف تھی دم کرانے کے لیے وہاں علاقے میں. تو جب اس نے ہمارے مدرسے کو دیکھا، مسجد کو دیکھا، کہنے لگا مول صاحب اتنا بڑا مرکز مدرسہ، آپ نے کئی دفعہ بیان کیا کہ آپ نے کبھی ہمیں کہا ہی نہیں کہ ہمارا اتنا بڑا کام ہے، کہا ہی نہیں آپ نے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اتنا بڑا نظام ہے. آپ کم از کم ہمیں پتہ تو چل جاتا، چلو ہم خود کچھ کرتے جاؤ ساتھیوں سے کرتے. الحمدللہ اس کی مزید میں آپ حضرات کو بھی، بعض حضرات ہمارے ساتھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہاں بہت بڑا مرکز ہے، مدرسہ ہے، آپ دیکھیں، آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. مسجد بن رہی ہے 100x100 کی تقریباً گول مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ. اس کے بھی 60-70 لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے. اب اس کی چھت کا انتظام بھی الحمدللہ قریب ہو چکا ہے. پہلے چھت میں 3 سال سے چھت نہیں ہے. اب الحمدللہ کئی ساتھی یہاں بیٹھے جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے، تو چھت جو ہے نا، یقین صاحب ہمارے بیٹھے ہیں یہاں، اکثر جمعرات کو وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو چھت کے لیے آپ تقریباً 50 مستری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم آئے تھے دوبارہ اس چھت، اب اس مہینے میں انشاءاللہ چھت کا ہو جائے گا نظام. اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم نقشہ یہ حیدرآباد کا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم آئے تھے. مستری صاحب نے کہا ہم چلتے دیکھیں، اس کو دیکھ